بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات بچے کے رونے سے نیند خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں الگ سوتا ہوں، ورنہ ہم دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب دل چاہتا ہے وہ بچے کو گود میں لے کر میرے کمرے میں گھس آتی ہے۔ اندر سے اچانک ہی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، پھر سلمیٰ اسے چپ کرانے کی بلند آہنگ کوششوں میں مصروف ہو گئی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ ویرا یا غزالہ نے بچے کو چھیڑ کر رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ دن میں اس پر بہت پیار آتا ہے، جہانگیر کہہ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے گلا پھاڑ کر روتا ہے تو اس کی آواز زہر لگتی ہے۔ پتہ نہیں مائیں روتے ہوئے بچوں کو کس طرح سے پیار کرتی ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ کچھ کہے بغیر اندر غائب ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد وہ آستین سے اپنا منہ پوچھتا ہوا واپس لوٹا تو تینوں عورتیں بھی آہستہ بولتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ شاید سلمیٰ نے بچے کو بہلا پھسلا کر دوبارہ اس کے بستر میں ڈال دیا تھا، یا پھر اسے ہیٹر میں مصروف کر دیا تھا۔ آؤ عورتوں کے لیے یہ کمرہ خالی کر کے ہم اندر بیٹھتے ہیں، جہانگیر نے مکاری سے مجھے مخاطب کیا۔ کیوں، کیا انہیں عورتوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے؟ سلمیٰ نے جہانگیر سے پوچھا۔ میں اٹھتے اٹھتے صوفے سے چپک کر رہ گیا۔ سلمیٰ کے فکرے پر ویرا نے ایک فرمائشی کہا لگایا اور کہا، جانے دو، مردوں کی عادتیں عورتوں کی باتوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ بیچارے پردے میں بیٹھ کر کچھ شغل کر لیں گے، دونوں بہت دنوں بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں، میں ان کی عادتوں سے خوب واقف ہوں۔ سلمیٰ خوش دلی سے کہتے ہوئے اسی صوفے پر بیٹھ گئی جس کا ایک گوشہ میں نے سنبھالا ہوا تھا۔ میں بکھلا کر اپنی جگہ سے مزید سمٹ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ یہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ سیدھی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اندر بیٹھ کر پیتے ہیں، ان دونوں کو کون روک لیتا؟ یہ ہمیشہ اپنی ہی من مانی کرتے ہیں، ڈینی کبھی من مانی نہیں کرتے، غزالہ نے دفاع کیا۔ اب تو انہوں نے پینا بھی کم کر دیا ہے، پہلے میں بھی ان کی بری عادتوں کو اپنے رشتہ داروں سے اسی طرح چھپاتی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پورے گھر کو ہی شراب خانہ بنا کر رکھ دیا۔ سلمیٰ کی زبان خوب چل رہی تھی۔ پینے میں کوئی حرج نہیں، میں بھی پیتی ہوں، ویرا بول پڑی۔ میرے کمرے میں بہت سی بوتلیں موجود رہتی ہیں، ہاں پی کر بہکنے سے آدمی تماشا بن جاتا ہے، میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی ہوں۔ پھر تم بھی ان دونوں کے ساتھ اندر ہی چلی جاؤ، سلمیٰ نے برا مانے بغیر کہا۔ میں غزالہ کے ساتھ یہیں بیٹھوں گی، ہم دونوں ایک طویل مدت کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ جہانگیر دروازے میں کھڑا سلمیٰ کی نظریں بچا کر مجھے اٹھنے کے مضحکہ خیز اشارے کر رہا تھا۔ میں نے اطمینان سے اٹھ کر ایک سگریٹ سلگائی اور دروازے کی طرف چل دیا۔ اس بار سلمیٰ خاموش رہی تھی۔ تم برا نہ مانو تو میں اپنا گلاس بنا کر یہیں لے آؤں، ویرا کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ شوق سے لے آؤ، ایک شرابی کی بیوی ایسی باتوں کا برا نہیں مانتی۔ سلمیٰ کا جواب کاٹدار تھا۔ یار اس بار تو سلمیٰ اپنے میکے سے بہت تیز و ترار بن کے لوٹی ہے۔ میں نے جہانگیر کے آراستہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے حیرت سے کہا، ہر بات کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے، لعنت بھیجو اس پر اور اپنی کرسی سنبھالو۔ وہ بے پرواہی سے کہ گدیلی کرسی میں دھنس کر بڑبڑایا، ویرا بھی آتی ہوگی، ابھی سے 3 گلاس بنائے لیتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ ضرور بناؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آج ویرا عورتوں میں بیٹھ کر پیے گی، تمہاری دال نہیں گلے گی۔ جہانگیر نے 2 لمبے لمبے گھونٹ لے کر اپنا گلاس خالی کر دیا اور برے برے منہ بناتے ہوئے نئے سرے سے 3 گلاس تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جہانگیر نے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا، مجھے اس کے گھر میں کبھی کسی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نے فلیٹ سے راہداری میں نکل کر جہانگیر کے گیسٹ بیڈ روم کے باہر کھلنے والے دروازے پر دستک دی تو اول خان کا وہی آدمی باہر آیا جسے میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے تجسسانہ لہجے میں سوال کیا۔ جی وہ گھر کا سودا لینے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا، وہ خفت سے بولا۔ وہ آ جائے تو تم ہمارے گھر چلے جانا، اس وقت وہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فلیٹ کی چابی اس کے حوالے کر دی اور دوبارہ جہانگیر کے کمرے میں لوٹ آیا۔ ڈرائنگ روم میں سلمیٰ غزالہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ویرا موقع پاتے ہی جہانگیر کے کمرے میں پہنچ گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے گلاس تھامے دلچسپی سے جہانگیر کی کوئی بات سن رہی تھی۔ جہانگیر کہہ رہا تھا، یہ رشتہ ہی بہت عجیب ہوتا ہے، دنیا کی ساری عورتیں حسین اور خوش مزاج ہوتی ہیں، وہ مسکراتی ہیں تو دل اچھل کر حلق میں آنے لگتا ہے، بدن چھو لیں تو خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے، لیکن شادی ہوتے ان پر نہ جانے کیا پھٹکار برسنے لگتی ہے کہ شوہر کے لیے زہر کا گولا بن جاتی ہیں۔ شاید تم ویرا کو اس کے مستقبل سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر ٹکڑا لگایا، میرا شادی کرنے کا سرے سے کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ویرا گلاس لے کر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی،
میرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس طرح میں ساری عمر بیویوں پر برسنے والی خدائی پھٹکار سے بچی رہوں گی۔ جہانگیر اپنی ان ہی لچھے دار باتوں سے عورتوں کو فریب دیتا ہے۔ بیوی میں ہزار عیب نکالے بغیر کوئی شادی شدہ مرد دوسری عورتوں کی توجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر یہ سچا ہے تو اس سے کہو کہ یہی بات ہے سلمہ کے سامنے بھی دہرائے، ورنہ اسی پر دنیا جہان کی پھٹکار نازل ہوگی۔ میں نے کہا دھیرج سے کام لو۔ بیرا اپنی کمر کو ہلکا سا بل دے کر بولی، ہم یہاں بلوا کرانے نہیں، اچھا وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ میں عورتوں میں جا رہی ہوں، تم جہانگیر کو اشتعال نہ دلا دینا۔ وہ چلی گئی اور جہانگیر کے ہونٹوں کے مسکراتے ہوئے گوشے خود بخود نیچے ڈھلک گئے۔ تم نے اسپیشل ٹاسک فورس والوں کی مٹی پلید کی ہوئی ہے، وہ لڑاکا لوگ ہیں اور تم ان سے گھر کے کام لے رہے ہو۔ میں نے تخلیہ ہوتے ہی اس پر ملامت کرنی شروع کر دی۔ مجھے خود برا لگتا ہے مگر سلمہ کو سمجھانا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ ہنس ہنس کر انہیں کام بتاتی ہے اور وہ کاٹ کے الو کی طرح اس کے اشاروں پر ناچنے لگتے ہیں۔ وہ ایک گھونٹ لے کر بیزاری سے بولا، پرسوں ہی ان میں سے کوئی سلمہ کے باتھ روم میں گھسا، واشنگ مشین پر اس کے کپڑے دھو رہا تھا۔ لعنت ہو تم پر، تم یہ سب خرافات کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ مجھے واقعی تاؤ آ گیا، میں کچھ برداشت نہیں کرتا، اس نے متکبرانہ انداز میں کہا۔ اس نے جس دن مجھ سے کپڑے دھونے کی فرمائش کی، میں اسی روز اسے ریل کے دوسرے درجے میں بٹھا کر میکے روانہ کر دوں گا۔ ابے لام ڈگ، میں کپڑے دھونے کی نہیں، سلمہ کے ہنس ہنس کر باتیں مٹھارنے کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ دونوں جوان مرد ہیں، تم کیسے برداشت کر لیتے ہو کہ تمہاری بیوی غیر مردوں سے اس طرح باتیں کرتی رہے؟ وہ غیر ہوتے تو میں ایک دن بھی انہیں یہاں نہ ٹکنے دیتا۔ تم ہی نے بتایا تھا کہ وہ اول خان کے آدمی ہیں۔ سلمہ ان کا دھیان رکھتی ہے، وہ لحاظ مروت میں اس کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہاں جہاں تک اصول کی بات ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے، انہیں وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے انہیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ میرا دل چاہا کہ دونوں ہاتھوں سے اس کا سر پیٹ کر رکھ دوں۔ بعض معاملات میں وہ اکثر اس قدر کند ذہن ثابت ہوتا تھا کہ اپنے رویے سے میری ہڈیاں سلگا کے رکھ دیتا تھا۔ ساری غلطی ان ہی کی ہے، وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میں نے الفاظ چبا چبا کے غصے سے کہا، انہیں یہاں گارڈ بنا کر بھیجا گیا مگر وہ دھوبی اور ملازموں والے کام کر رہے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں کل ہی یہاں سے معزول کر کے اول خان کے پاس بھیج دیا جائے۔ نہیں، میری دھمکی پر اس نے گلاس اپنے لبوں سے ہٹا کر جلدی سے کہا، وہ دونوں چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ میں سلمہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ ان دونوں کو ان کی اوقات میں رہنے دے۔ وہ تو ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے لیے انہیں گھر میں بلا لیتی ہے۔ ٹی وی والی بات میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ جہانگیر خود جی بھر کر سلمہ سے بے وفائیاں کرتا رہتا تھا، لیکن سلمہ کی ناروا حوصلہ افزائیوں کے بارے میں اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہاں یہی رنگ ڈنگ چلتے رہے تو کسی دن ایسا دھماکہ ہوگا جو اپنے ساتھ سب کو لے ڈوبے گا۔ میں نے مصالحانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، دشمنوں کا پتہ صاف کیا جا چکا ہے، تمہیں ان کی طرف سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں یہاں بڑے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، تو تھوڑے ہی دنوں میں اول خان کے لیے اپنی افادیت کھو بیٹھیں گے۔ میرا مشورہ مانو تو کل صبح ہی انہیں یہاں سے چلتا کر دیا جائے۔ گھر کے کام کاج کے لیے تم آسانی سے ایک دو ملازم رکھ سکتے ہو۔ اگر تمہارا یہ مشورہ ہے تو انہیں واپس ہی قید کر دو۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، گھر کے کام تو لشم پشم چل ہی جاتے ہیں، میں یہ سناؤ کہ اس بلڈنگ میں کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے اس کی عادات اور مزاج کی مناسبت سے ایک دلچسپ سوال کیا۔ پوچھا، اوپر آتے ہوئے مجھے کئی دل فریب چہرے نظر آئے تھے، سب ہاتھی کے دانت ہیں جو بس دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے جواب دیا، سب مردم بیزار ہیں، لوگ اپنے پڑوسیوں تک سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ آپس میں میل جول کا کوئی سلسلہ ہو تو پھر اسی میں دوستیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس علاقے میں فلیٹوں کا ماحول بہت مختلف ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے، میں نے ایک گھونٹ لینے کے بعد کہا، ملک میں شراب پر پابندی لگی تو کروڑوں کا کاروبار سرکاری کنٹرول سے نکل کر چور بازار میں چلا گیا۔ ملک میں شراب کی کھپت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ پابندی کی وجہ سے شراب کے دام بے تحاشا بڑھ چکے ہیں۔ ارے بھائی، فلیٹوں کے ماحول کو تم نے شراب سے کہاں ملا دیا؟ میں حسینوں اور نازنینوں کی بات کر رہا تھا جو ہر وقت اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی ہیں، دوسروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ میری بات کاٹ کے بولا، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ جسم فروشی کے قدیم ترین پیشے پر پابندی لگا کر ان کی معروف بستیاں اجاڑ دی گئیں تو وہ سب گلی گلی میں پھیل گئیں۔ ان کی تعلیم یافتہ اولادیں آج بھی اپنے موروثی پیشے سے منسلک ہیں، لیکن انہوں نے دام بڑھا کر مال کمانے کے نئے ڈھنگ ایجاد کر لیے ہیں۔ وہ شہر کے فیشنیبل علاقوں میں کرائے کے مکانوں میں آباد ہیں۔ ان کی مشتبہ مصروفیات پڑوسیوں کی نظروں میں آنے لگتی ہیں تو وہ ٹھکانہ بدل لیتی ہیں۔ وہ اپنے پیشے کی رازداری کی وجہ سے پڑوسیوں سے الگ تھلگ رہتی ہیں۔ شریف
غریب گھرانے اس خوف سے اپنے خول میں بند رہتے ہیں کہ کہیں بے خبری میں وہ کسی آبرو باختہ گھرانے سے دوستی نہ کر بیٹھے۔ یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ فلیٹوں کے سنگلاخ جنگلوں میں بسنے والے چوری چھپے ایک دوسرے کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن روز سامنا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے شناسائی کا اظہار کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ تمہیں اس علاقے میں آباد آبرو باختہ گھرانوں کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ اس نے رازدارانہ تجسس کے ساتھ دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آس پاس کے ایسے چند پتے مل جائیں تو مزہ آ جائے گا۔ سنا ہے اخبارات کے چھوٹے اشتہاروں میں زو معنی اور خصوص متن کے ساتھ ساری اطلاعات چھپوانے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تاڑنے والے مطلب کے اشتہار فوراً تاڑ لیتے ہیں۔ تم باقاعدگی سے اشتہار بھی نہیں شروع کر دو، تھوڑے ہی دنوں میں اس بارے میں خود کفیل ہو جاؤ گے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم واقعی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکا کے بولا، سنا ہے کہ وہ لندن وغیرہ کے ہر پبلک فون بوتھ میں کال گرلز کے سینکڑوں رنگین اشتہار اور وزٹنگ کارڈ لگے ہوئے ہیں۔ آدمی ایک فون کال پر اپنی مرضی کی رفاقت خرید سکتا ہے۔ تم اسے ترقی کہہ رہے ہو؟ میں نے حقارت سے کہا، یہ پسماندگی کی انتہا ہے۔ مصر کے بازاروں میں لگنے والے انسانی بازاروں کی انسانیت کی تذلیل قرار دینے والے آج انہی راستوں پر کے مسافر ہیں۔ وہ خود بھی اس گندگی کو ترقی کا نام دیتے ہوئے شرماتے ہیں، اسی لیے اسے انفرادی آزادی کہہ لیتے ہیں۔ ہاں، آزادی زیادہ مناسب ہے، وہ جلدی سے بولا۔ ویسے وہ چھوٹے اشتہار یہاں کے کس اخبار میں چھپتے ہیں؟ میں نے یہاں کے اخبارات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے آنکھیں نکال کے کہا، وہ سب مقدس گائے ہیں، ان پر ایسی الزام تراشی نہیں کی جا سکتی۔ میں نے صرف اخبارات کی بات کی تھی، وہ کتب شمالی کے اخبار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں اپنا دوسرا گلاس بھی خالی کر دیا۔ مجھے اس بدتمیز میزبان کا ساتھ دینے کے لیے اپنا گلاس ختم کرنا پڑ گیا اور اس نے فوراً ہی دونوں گلاسوں میں اسکاچ انڈیلنی شروع کر دی۔ وہ میرے گلاس میں برف ڈالنے کے بعد پانی ملا رہا تھا کہ پیچھے سے اچانک ویرا آئی اور اپنا خالی گلاس میرے سامنے رکھ کر جہانگیر کا بھرا ہوا گلاس اٹھا لے گئی۔ پرانے لوگوں میں سے اب تمہارا کس کس سے میل جول ہے؟ جہانگیر کو فارغ ہونے کے بعد میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ میرے مقابلے میں تمہارے ملنے والوں کی تعداد ہمیشہ قابل رشک رہی ہے۔ شادی کے بعد سب کچھ اجڑ گیا۔ وہ حسرت بھری آواز میں بولا، پہلے محفلیں جمع کرتی تھی تو بہت سے دوست اکٹھے ہو جاتے تھے، اب تو ان کی صورتیں دیکھے ہوئے بھی برسوں بیت گئے۔ ایسے لوگ ہر احمق دولت مند کو اپنے نرگے میں لے لیتے ہیں، وہ خود غرض کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ مفت کی شراب پینے اور اپنی شامیں رنگین بنانے کے لیے ہر روز کسی نئے دسترخوان پر نظر آتے ہیں۔ جہاں راتب ملنے کی امید نہ ہو وہاں ان کا سایہ بھی نظر نہیں آتا۔ انہیں دوست کہہ کر اس مقدس رشتے کی تحقیر نہ کرو۔ اب تو بس گھر ہی گھر رہ گیا ہے جس سے دوستی پکی ہونے لگتی ہے۔ کسی کو سلمہ کی نظر لگ جاتی ہے۔ کئی برس سے تم بہت قریب سے میرا رہن سہن دیکھ رہے ہو۔ وہ سگریٹ کا کش لگا کر بولا، بدرو دادا اور کئی پرانے آدمیوں کے بارے میں تم نے مجھے بہت کچھ بتایا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ جب تک گارمنٹ فیکٹری آباد تھی کچھ یاروں سے میل ملاقات یا بات چیت ہوتی رہتی تھی، اب اپنا وہ آشیانہ بھی برباد ہو چکا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کس سے ملے اور کس سے نہ ملے۔ ساگا کی کوئی خیر خبر ہے؟ میں نے پوری امید کے ساتھ وہ اہم ترین سوال کر ڈالا۔ کون ساگا؟ وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، پتہ نہیں تم کون سے گڑے مردے اکھاڑ رہے ہو۔ ارے وہی جو لیاری کے اڈے پر کالو مکرانی کے ساتھ لیے کام کرتا تھا اور اکثر نادر کے پاس آتا رہتا تھا۔ او، اس نے بہت زور دے کر کہا، تم بہت دور کی بات کر رہے ہو۔ نادر بھی کیا، نادر آدمی تھا، یاروں کا یار، لیکن زبان کا کڑوا تھا۔ دیکھ لو کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے اس جگری یار کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکا تھا۔ ساگا کو بھول کر اس کا ذہن اچانک نادر کی طرف بھٹک گیا تھا۔ نادر شی میں میرا پہلا ہم خیال تھا۔ فرق اتنا تھا کہ میں خاموشی سے کام کرتا رہا اور اس نے اپنے بڑوں کی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر ہر ایک کے سامنے کڑوی کسیلی باتیں کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ تم نے دیکھ لیا، وہ بے خبری میں مار ڈالا گیا۔ مگر میرا خیال ہے کہ ساگا ابھی تک زندہ ہے۔ تم اس شخص کی بات تو نہیں کر رہے جو باتیں کرتے ہوئے اپنے کان ہلاتا رہتا تھا؟ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری یادداشت لاجواب ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اپنے کان نہیں ہلاتا تھا۔ اس کے چہرے کے عضلات میں ایسی کوئی خوبی یا خرابی تھی کہ وہ بولتا تھا تو اس کے کان خود بخود ہلنے لگتے تھے۔ وہ بہت مزے میں ہے۔ ہم لوگوں کے بعد بھی وہ اپنے پرانے دندے سے چمٹا رہا۔ چند مہینے پہلے کسی سے سنا تھا کہ اب وہ ہیروین کا بہت بڑا بیوپاری بن چکا ہے۔ اس کا مال پورے یورپ میں جاتا ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے پوری طرح آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد سوال کیا، آج تمہیں ساگا کیوں یاد آ رہا ہے؟ میں ایک ذاتی کام کے لیے اس سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے بات کھول دی، یہ کہو کہ تمہیں اس کے پتے کی ضرورت ہے۔ ساگا اب اتنا بڑا آدمی ہو چکا ہے کہ شہر
شہر میں اسے آسانی سے تلاش نہیں کیا جا سکے گا۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ اس نے ڈیرے دارنی کی چوکھٹ نہیں چھوڑی ہوگی۔ یہ ڈیرے دارنی کون ہے؟ اس کی ٹھہری ٹھہری باتیں میرے تجسس کو ابھار رہی تھی۔ حیرت ہے تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ پرنس ساگا کے حوالے سے بہت مشہور ہوئی تھی، تمہیں یاد ہو تو اس کی کہانی سناؤ، شاید میرا حافظہ کام کرنے لگے۔ نیپیر روڈ پر بلبل ہزار داستان بلڈنگ بہت مشہور ہے، وہاں رہنے والیوں نے ایک زمانے میں فلموں میں بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اسی کے برابر میں ڈیرے دارنی کا تنگ فلیٹ تھا۔ پرنس ساگا اس بازار کے مستقل گاہکوں میں سے تھا۔ ایک دن اس نے ڈیرے دارنی کی بیٹی کو دیکھا اور اسے دل دے بیٹھا۔ اس زمانے میں بھی اس کے پاس بہت مال ہوا کرتا تھا۔ اس نے ڈیرے دارنی کو بہت لالچ دیے، لیکن وہ بڑھاپے میں اپنی اکلوتی بیٹی سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہوئی۔ وہ بہت لمبا قصہ تھا، مختصر یوں سمجھ لو کہ ساگا نے ڈیرے دارنی کا ماہوار خرچہ باندھ دیا اور اس فلیٹ میں تماش بینوں کی آمد بند ہو گئی۔ سنا ہے کہ اس وقت سے ساگا روزانہ اپنا کچھ وقت اس لڑکی کے پاس گزارتا ہے۔ لڑکی کا نام نادیہ یا شازیہ ہے، آج کل کی خبر نہیں۔ سال بھر پہلے ساگا نے اسے گارڈن ایسٹ کے علاقے میں ایک کوٹھی خرید کر دی تھی۔ اگر وہ لڑکی اب بھی وہیں رہ رہی ہے تو وہاں ساگا ضرور مل سکے گا، اس کوٹھی کا پتہ بھی چل جائے گا۔ تمہیں یہ باتیں کس نے بتائی تھی؟ ڈیرے دارنی اور اس کی لڑکی کا قصہ مجھے معلوم تھا، کوٹھی والی بات چند مہینے پہلے کسی نے بتائی تھی، اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ یہ کس سے سنی تھی۔ تم کو اچانک ساگا کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ میں اس کے سامنے راس المیڈا کا نام لیتا تو پھر وہ اس کی پوری کہانی خریدتا چلا جاتا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، وہ بھی شی کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، مگر میں اسے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے شی کے دوسرے اہم گرگوں کے بارے میں بہت سی کارآمد باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ خوب سلمہ کی چبھتی ہوئی آواز پر میں تیزی سے گھوما تو تینوں عورتیں جہانگیر کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھیں اور سلمہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے کہہ رہی تھی، مہمانوں کے کھانے کا بھی کچھ خیال ہے یا صبح تک یہی دور چلتا رہے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے بارے میں تم ہر ذمہ داری سے مبرہ ہو۔ جہانگیر ان تینوں کو دیکھتے ہی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسکاچ تو وقت گزاری کا ایک بہانہ ہے، ورنہ ہم دونوں ایک اہم موضوع پر بات کر رہے تھے۔ تم دونوں جب بھی کسی اہم موضوع پر بات کرتے ہو، اس کے 2-4 دن بعد ہی کوئی نہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے۔ خدا خیر کرے، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، کھانے کے لیے جو چاہو منگوا لو، یہ اپنے لوگ ہیں، کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اور پیسے کہاں سے لاؤں؟ سلمہ نے دھیرے سے پوچھا۔ جہانگیر نے جیب سے چند بڑے نوٹ نکالے اور گنے بغیر سلمہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کام ہو تو اور لے لینا۔ سلمہ غزالہ کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ ویرا دروازے سے گزر کر اندر آ گئی۔ تم دونوں کس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے؟ اس نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ پرنس ساگا کے بارے میں۔ میری کسی وضاحت سے پہلے جہانگیر بول پڑا۔ یہ واقعی اہم موضوع تھا۔ وہ اپنے لہجے پر نادم ہو کر بولی، میں سمجھی کہ تم سلمہ کو گھس رہے ہو۔ بلا وجہ اپنی ٹانگ اڑانے کے بجائے ڈرائنگ روم میں بیٹھو اور ہمیں باتیں کرنے دو۔ میں نے ویرا کو گھور کر کہا، مجھے ڈر تھا کہ اس نے ساگا کے حوالے سے راز المیڈا کا ذکر چھیڑ دیا تو میرا جھوٹ کھل جائے گا۔ ویرا نے اپنا گلاس خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسے ایکسٹرا لارج کر دو، یہ میرا آخری پیگ ہوگا، اس کے بعد ہم کھانے کی تیاری کریں گے، اس وقت تک تمہارے مذاکرات بھی مکمل ہو جائیں گے۔ وہ اپنا گلاس لے کر لوٹ گئی تو میں نے جہانگیر سے پوچھا، ساگا پرنس کب سے ہو گیا؟ اس کے پاس پیسہ بہ کر آیا تو لوگوں نے خود ہی اس کے نام کے ساتھ پرنس لگا دیا، اب وہ بھی خود کو پرنس ساگا کہہ کر متعارف کراتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان دوسرے کے دیے ہوئے برے خطاب کو نظر انداز کر دیتا ہے لیکن اچھے خطاب کو زبردستی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ وہ گلاس ختم ہونے کے بعد میں جہانگیر کو مزید میں نوشی سے روک دوں گا۔ میرے ٹوکنے سے پہلے اس نے خود ہی اعلان کر دیا کہ گھر میں مہمان خواتین کی موجودگی کی وجہ سے اس دور کو وہیں ختم کر دے گا تاکہ کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے سب اکٹھے بیٹھ کر باتیں کر سکیں۔ میں جہانگیر سے ساگا کے بارے میں وہ اہم باتیں معلوم کر چکا تھا جن کے لیے میں نے اس سے ملاقات کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم دونوں اپنے گلاسوں کی تلچھٹ صاف کر کے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ سلمہ نے جہانگیر کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ مہمانداری پر شریک ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی خوشی کے اظہار پر قابو نہیں رکھ سکی اور بول اٹھی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج انہوں نے خود ہاتھ روک لیا ہے، اس طرح شوق کریں تو میں کبھی بھی روک ٹوک نہ کروں۔ یہ ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں تو پھر سلسلہ اسی وقت تھمتا ہے جب یہ مدہوش ہو جاتے ہیں۔ تم مجھے اپنے دوستوں میں بلا وجہ بدنام کر رہی ہو۔ جہانگیر نے مسکرا کر احتجاج کیا، ان سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس شہر میں کوئی تو ایسا ہے جس کی رائے کی تم پرواہ کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک میں تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہوں۔ ارے سلطان شاہ کہاں ہے؟ اسے تم اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ جہانگیر کو پہلی بار اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا اور وہ چونک کر سوال کر بیٹھا۔ وہ آج اپنی برادری کے لوگوں سے ملنے گیا ہوا
ہوا ہے۔ ایک طویل جمود کے بعد آج ہم سب کو اپنی شام اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا موقع ملا ہے، ورنہ ہم بھی تمہاری طرح بدترین دباؤ میں تھے۔ ویرا بولی۔ چلو کوئی حرج نہیں، جہانگیر بزرگانہ انداز میں بولا۔ مجھے خیال ہوا تھا کہ کہیں تم لوگ اسے فلیٹ کی چوکیداری کے لیے نہ چھوڑ آئے ہو، وہ بھی بہت سیدھا اور با اخلاق لڑکا ہے۔ فلیٹ کی دیکھ بھال کے لیے میں نے یہاں مامور آدمیوں میں سے ایک کو بھیج دیا ہے، میں نے سلمہ کو سنانے کے لیے کہا۔ ویسے بھی یہ دونوں کل واپس چلے جائیں گے، اب ان کی یہاں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اور اول خان کو اپنے عملے میں آدمیوں کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے۔ یہ اول خان کون ہے؟ سلمہ پوچھ بیٹھی۔ تم لوگوں کی زبانی اس کا نام سنتی رہتی ہوں، کبھی اس سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، بڑا عجیب سا نام ہے اس کا۔ وہ خالص پٹھان ہے، اور پٹھانوں میں ایسے نام اکثر ہوتے ہیں۔ ہر علاقے میں نام رکھنے کا ایک جداگانہ مزاج ہوتا ہے جو دوسروں کو عجیب معلوم ہوتا ہے۔ مجھے وضاحت کرنی پڑ گئی۔ مجھے توقع تھی کہ سلمہ ایس ٹی ایف کے دونوں آدمیوں کی واپسی کی مزاحمت کرے گی، مگر اس نے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ اس نے اس موضوع پر زبان کھولی تو اس کے دل کا چور پکڑ لیا جائے گا۔ اس وقت تک بازار سے کھانا نہیں آیا تھا۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ویرا کی امریکہ واپسی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس خبر پر جہانگیر نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا تھا جیسے ویرا اس کی قریبی عزیزہ رہی ہو، اور یوں ایک مرتبہ پھر ویرا پر جرا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن کے متعدد اخبارات نے راس المیڈا کے بارے میں بعض تصویر خبریں یا فیچر شائع کیے تھے۔ بعض اخبارات نے اس فیچر کو قدرے مختصر کر کے سنسنی خیز سرخیوں کے ساتھ خبر کے انداز میں شائع کیا تھا۔ اخباری معمول کے مطابق بعض بابسوخ ذرائع کو اس اہم ترین خبر کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ دوسرے اخبارات نے کئی تصاویر کے ساتھ اس فیچر کو خوب پھیلا کر شائع کیا تھا۔ ہر اخبار کا بنیادی مواد کم و بیش وہی تھا جو میں نے اول خان کے مشورے سے منتخب کیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ خبر ملک کے ان ذمہ دار حلقوں میں ہلچل مچا دے گی جو ایسے مسائل کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہوئے بھی ملک میں راس المیڈا کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ اخبارات میں وی آئی پی لاؤنج میں ایک غیر ملکی سفارتی اہلکار پر دل کا شدید دورہ پڑنے اور پھر اسے اسپتال منتقل کرنے کی چھوٹی سی خبر بھی موجود تھی۔ اس کے متن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اخبار والوں کو اس سنگین واقعے کے پس منظر کی بھنک بھی نہیں مل سکی تھی۔ شاید کرنل رحمان نے بھی سفارتی پیچیدگیوں کی بنا پر اس غیر معمولی واقعے پر لب کشائی نہیں کی تھی۔ وہ سب راس المیڈا کو گھیرنے کی پیش بندیاں تھی، مگر میں منصوبہ بندیوں کے بجائے اس کے نرخرے کو اپنی گرفت میں دیکھنے کا خواہاں تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ساگا پر ہاتھ ڈال کر ہی راس المیڈا کو اچانک پکڑنا ممکن تھا۔ دوسری پرشکوہ کاروائیاں اسے زیر نہیں کر سکتی تھی۔ غزالہ نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا اور میں اپنی شکم پوری کے بعد گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت تک ویرا نیند سے بیدار ہوئی تھی، نہ سلطان شاہ اپنی خوابگاہ سے باہر آیا تھا۔ میرے لیے کراچی وہ غریب پرور شہر تھا جس نے مجھے پروان چڑھایا تھا۔ لاہور کی سرزمین میری جنم بھومی تھی۔ اپنی زندگی کے سفر میں ہزاروں نرم گرم راستوں پر سفر کرنے کے باوجود میں وہ دن نہیں بھولا تھا جب میری بیوہ ماں کی موت کے بعد ستیلی ماں اور بھائیوں نے میرے اوپر آبائی گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ بھوک پیاس اور ماں کی موت کے صدمے سے نڈال میں لاہور کی سڑکوں اور گلیوں پر نہ جانے کب تک چلتا ہی رہا، لیکن کسی نے میرا دکھ بانٹنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے سارے ہمدردوں کو موت کی کوئی بھیانک آندھی نکل گئی ہو۔ جب میری آنکھوں پر چھائی ہوئی دھند چھٹی تو میں نے نور جہاں کے حسرت ناک مدفن کے قریب کچے جوہڑ میں نہاتی ہوئی بھینسوں کے قریب بیٹھا اپنی تقدیر پر نوحہ خواں تھا۔ اپنی مٹی سے میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں کراچی چلا آیا۔ اس پرشکوہ اور روشنیوں میں نہائے ہوئے شہر میں میں ایک غریب الوطن لڑکا تھا جسے 2 وقت کی روٹی میسر تھی، نہ سر چھپانے کے لیے سایہ دستیاب تھا، مگر شہر بہت مہربان تھا۔ میری روزی کے وسیلے پیدا ہو گئے، مجھے قابل رشک ٹھکانے میسر آ گئے۔ کراچی وہی شہر تھا جس نے یتیم و یسر تنویر علی کو ڈینی کے مضبوط اور فولادی قالب میں ڈال دیا تھا۔ شہر نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، لیکن میں اپنا حق ادا نہیں کر سکا تھا۔ چاروں طرف پھیلتے ہوئے اس انسانی جنگل کے بے شمار حصے ایسے تھے جو میں نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ جب میں لاہور میں تھا تو کراچی کے حسن کے ساتھ اس کے بازار حسن کے بارے میں بہت کچھ سوچا کرتا تھا۔ میرے دل میں اس بازار کے پھیرے لگانے اور دل فریب مومی پیکروں کے مول چکانے کی بے شمار تشنا خواہشیں ابھرتی رہتی تھی، لیکن کراچی کے دامن میں پناہ لینے کے بعد میرے وہ سارے خواب میرے ذہن سے محو ہو گئے۔ مشینی شہر میں 2 روٹیوں کی امید بندتے ہی میں بھی ایک مشینی پردہ بن گیا۔ اس وقت مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ غزالہ سے محبت کی داغ بیل پڑنے سے پہلے میں نے تجرد، خود مختاری اور آوارہ گردی کا ایک طویل دور اسی شہر میں گزارا تھا، لیکن میں نے کراچی کے بازار حسن کی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ میں جو کچھ
کچھ چاہتا تھا وہ مجھے گھر بیٹھے مل جاتا تھا۔ وہاں پیاسوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگے تو بھلا پیاسوں کو کنویں کے پاس آنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس بازار کے بارے میں میری ساری معلومات سنی سنائی باتوں پر مشتمل تھی۔ وہ معلومات اتنی کافی تھی کہ میں کسی دشواری کے بغیر وہاں پہنچ سکتا تھا۔ پرنس ساگا کا سراغ لگانے کے لیے میرا وہاں پہنچنا ناگزیر ہو چکا تھا، کیونکہ ڈیرے دارنی وہیں سے اٹھ کر شہر کی کسی کوٹھی میں منتقل ہوئی تھی۔ کلفٹن سے نکل کر میں عبداللہ ہارون روڈ پر سیدھا ہی بڑھتا رہا، پھر بمبینو سینما والے راستے سے ایم اے جناح روڈ عبور کر کے گارڈن روڈ پر ہو لیا۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ میں ایک بار نشتر روڈ پر بائیں جانب مڑ جاؤں تو وہ سڑک مجھے میری منزل پر پہنچا دے گی۔ نشتر روڈ بالکل سیدھا چلتا ہوا اچانک ہی نیپیر روڈ سے مل کر ختم ہو جاتا تھا۔ اس علاقے کا نام عرف عام میں نیپیر روڈ ہی چل رہا تھا، حالانکہ برسوں پہلے اس سڑک کا نام تبدیل کیا جا چکا تھا۔ وہ قدیم کراچی کا اہم ترین حصہ اور دل تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پان منڈی، ٹین منڈی، کیمیکل مارکیٹ اور جوڑیا بازار جیسے متعدد اہم کاروباری مراکز ابتدا ہی سے اس علاقے میں مرتکز تھے، اور شاید یہی وجہ تھی ناچنے اور گانے والیوں نے دور دور سے آنے والے تاجروں کے اسی مرکز میں اپنے قدم جمائے تھے۔ وہاں ایک دوسرے سے لگ کر متعدد قطاروں میں رینگتی ہوئی گاڑیوں کے درمیان پارکنگ کی جگہ تلاش کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ سسک سسک کر آگے بڑھتی ہوئی گاڑیوں کے کان پھاڑ دینے والے شور اور کثیف دھوئیں نے فضا کو بوجھل بنایا ہوا تھا۔ میرے لیے ٹریفک کی رو کے ساتھ چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد مجھے کوٹ والی سڑک پر جو پہلی جگہ نظر آئی میں نے گاڑی وہیں لگا دی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد میں نے پان منڈی سے گزرتے ہوئے ایک تھوک فروش سے بلبل ہزار داستان بلڈنگ کے بارے میں پوچھا تو وہ پان کے سوکھے ٹوکروں پر پانی کا تگڑا چھینٹا لگانے کا شغل ترک کر کے مجھے یوں گورنے لگا جیسے میں نے اس کی جان میں کوئی براہ راست گستاخی کر ڈالی ہو۔ پردیسی معلوم ہوتے ہو، اس نے الفاظ چبا چبا کر احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ مزید تضحیک سے بچنے کے لیے اس کے سوال کا جواب اسبات میں دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ہاں لاہور سے آیا ہوں۔ وہ آگے جھک کر مقدیمی آواز میں بولا، سورج نکلنے سے پہلے وہاں کی رونقیں اجڑ جاتی ہیں، شوقینی کرنی ہے تو جھٹپٹے کے وقت آنا، ہر دیگ چولہے پر چڑھی تیار رکھی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔